اس ویڈیو میں جانیں گے عہد اسلام کا پہلا باقاعدہ حج اور برات کا اعلان، عرب کے صوبوں میں اسلام کی عام منادی۔ عہد اسلام کا پہلا باقاعدہ حج اور برات کا اعلان۔ اسلام کی دعوت شروع ہوئے 22 برس ہو چکے تھے۔ 22 برس کی لگاتار کوششوں سے اب عرب کا ذرہ ذرہ اسلام کے نور سے چمک رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ کی آوازیں اس کی ہر گھاٹی سے اونچی ہو رہی تھیں۔ یمن کی سرحد سے لے کر شام کی سرحد تک اب اسلام کی حکومت تھی اور خدا کا گھر اب توحید کا مرکز بن چکا تھا۔ اب وقت آیا کہ اسلام کا وہ مذہبی دربار جو حج کے نام سے مشہور ہے، اللہ کے بتائے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق آراستہ ہو۔ تبوک سے واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ذی قعدہ کی آخر یا ذی الحجہ کے شروع مہینوں میں 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر اس قافلے کے سردار، حضرت علی بن ابی طالب اس کے نقیب اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ منادی اور معلم بنائے گئے تھے، اور قربانی کے لیے 20 اونٹ ساتھ تھے۔ قرآن نے اس حج کا نام حج اکبر رکھا ہے کیونکہ ایک کفر کی حکومت کے ختم ہو جانے اور اسلام کے عہد کے شروع ہونے کا سب سے پہلا اعلان تھا۔ حضرت ابوبکر نے لوگوں کو حج کے اصلی طریقے بتائے اور سکھائے اور قربانی کے دن کھڑے ہو کر اسلام کا خطبہ پڑھا، اور ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب نے برات کی اس سورت سے 40 آیتیں پڑھ کر سنائیں، جن میں کافروں سے ہر طرح کے تعلق کے توڑے جانے کا اعلان تھا، اور منادی کر دی گئی کہ اب سے کوئی مشرک خانہ کعبہ میں نہ آنے پائے گا اور نہ کوئی ننگا ہو کر حج کر سکے گا، اور صلح کے وہ تمام معاہدے جو مشرکوں سے ہوئے تھے آج سے 4 مہینے کے بعد سب ٹوٹ جائیں گے۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہ قریش جو 20 برس تک تلوار کی نوک سے اسلام کا مقابلہ کرتے رہے، وہ مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد کسی قسم کے جبر اور لالچ کے بغیر صرف اسلام کا گہرا رنگ اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھ بھال کر آپ سے آپ مسلمان ہوتے چلے گئے، اور جو اب تک محروم رہے تھے وہ اس اعلان کے بعد اسلام کے سائے میں آ گئے۔ عرب کے صوبوں میں اسلام کی عام منادی۔ اب عرب کا ہر ذرہ آفتاب رسالت کے دامن سے لپٹا تھا۔ توحید کی اشاعت کی راہ سے مشکل کا ہر پتھر ہٹ چکا تھا، اور سارے حجاز میں اسلام کی حکومت تھی، لیکن ابھی یمن، یمامہ، بحرین وغیرہ عرب کے کچھ ایسے صوبے تھے جہاں گو ایک دو آدمی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان میں اسلام کی عام منادی نہیں ہوئی تھی۔ اب جب کہ قریش اور ان کے ساتھی قبیلوں کی مخالفت کی ہر کوشش ناکام ہو چکی، وقت آیا کہ دور کے علاقوں میں بھی اسلام کی منادی کی جائے، اور شاہ اور رعایا، امیر اور فقیر، ہر ایک کو سچائی کی دعوت دی جائے۔ عرب کے سارے صوبوں میں بڑا یمن کا صوبہ تھا، جو تقریباً 50-60 برس سے ایرانیوں کے قبضے میں تھا۔ یمن کے ایک بڑے قبیلے دوس کے رئیس طفیل بن عمر نے مکہ جا کر بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے اثر سے اس قبیلے کے کئی آدمی
وقتاً فوقتاً مسلمان ہوتے رہے۔ 7 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے تو دوس کے بہت سے لوگ مسلمان ہو کر مدینہ چلے آئے تھے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں تھے۔ اشعر نامی یمن کے ایک دوسرے قبیلے میں بھی لوگ آپ مسلمان ہو چکے تھے۔ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اسی قبیلے کے تھے۔ یہ لوگ بھی مدینہ آ کر بس گئے تھے۔ یمن میں ہمدان کا قبیلہ بہت شہرت رکھتا تھا۔ اس قبیلے نے جب اسلام کا نام سنا تو اپنے رئیس عامر بن فہر کو اس نئے دین کے جانچنے کے لیے مدینہ بھیجا۔ اس نے وہاں پہنچ کر جو کچھ دیکھا اس کا اثر یہ ہوا کہ اسلام کی سچائی نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ وہ واپس آیا تو اپنے خاندان میں اسلام کا نور پھیلایا۔ یمن کے بعض قبیلوں میں اشاعت کا کام کرنے کے لیے پہلے حضرت خالد بھیجے گئے۔ وہ 6 مہینے تک اپنا کام کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ دیکھ کر آپ نے ان کو واپس بلا لیا اور ان کی جگہ حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجا۔ حضرت علی نے ان کے سب رئیسوں کو بلایا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط پڑھ کر سنایا۔ ساتھ ہی سارا کا سارا قبیلہ مسلمان تھا۔ چنانچہ ہمدان، جزیمہ اور مدحج کے قبیلوں میں اسلام کی روشنی حضرت علی مرتضیٰ ہی کے فیض سے پھیلی۔ یمن کے دوسرے شہروں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کو دوسرے ممتاز صحابی مقرر ہوئے۔ چنانچہ صنعاء میں جو یمن کا پایا تخت تھا، خالد بن سعید کی کوشش کامیاب ہوئی۔ طے کا قبیلہ اسلام سے پہلے عیسائی تھا۔ اس وقت حاتم طائی کا بیٹا عدی اس قبیلے کا سردار تھا۔ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری اور بے کسوں سے ہمدردی دیکھ کر مسلمان ہو گیا، اور اسی کی دعوت پر اس کے قبیلے نے بھی توحید کا کلمہ پڑھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عدن اور زبید میں اور حضرت معاذ بن جبل نے جند میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ حریر بن عبداللہ بجلی نے حمیر کے شہروں میں اسلام پھیلایا۔ مہاجر بن ابی امیہ ایک صحابی یمن کے ایک شہزادے حارث بن عبد کلال کو اسلام کے حلقے میں لائے۔ وبر بن یخلوس صحابی نے یمن کے ان ایرانی نسل کے لوگوں کو جو یمن میں بس گئے تھے اسلام کی خوشخبری سنائی۔ یمن میں نجران کا علاقہ عیسائی آبادی تھا۔ وہاں کے لوگوں نے اسلام کا خط پا کر اپنے پادریوں کو دریافت حال کے لیے مدینہ بھیجا، اور گو وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن جزیہ دے کر اسلام کی حکومت قبول کی۔ نجران میں جو مشرک عرب تھے ان کی ہدایت کے لیے حضرت خالد نے تھوڑے دن وہاں ٹھہر کر ان کو اسلام کی باتیں سکھائی۔ بحرین پر اس وقت ایرانیوں کی حکومت تھی اور ان کی وادیوں میں عرب کے قبیلے آباد تھے، جن میں مشہور اور با اثر خاندان عبد القیس، بکر بن وائل اور تمیم تھے۔ ان میں سے عبد القیس کے قبیلے سے منقد بن حیان تجارت کے لیے نکلے۔ راہ میں مدینہ پڑتا تھا، وہاں ٹھہرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا معلوم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہاں رہ کر انہوں نے سورہ فاتحہ اور اقرا سیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک فرمان لکھ کر بھیجا۔ جب وہ لوٹ کر گھر گئے، پہلے اپنے اس نئے مذہب کو چھپایا، لیکن ان کی بیوی نے ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اپنے باپ منظر سے شکایت کی۔ انہوں نے منقد سے دریافت کیا کہ بات چیت کے بعد منظر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب دونوں نے لوگوں کو جمع کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک سنایا اور سب نے اسلام قبول کیا۔ بحرین میں ایک مقام جواسی تھا۔
جس میں عبد القیس کا قبیلہ تھا۔ یہاں بہت پہلے اسلام پہنچ چکا تھا۔ مدینہ کے بعد جمعہ کی نماز سب سے پہلے یہیں کے لوگوں نے ادا کی۔ 8 ہجری میں بحرین کا عرب رئیس منذر بن سعدی نے علا بن حضرمی کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور ان کے ساتھ وہاں کے سارے عرب اور ایرانی بھی مسلمان ہو گئے۔ بحرین میں حجر ایک مقام تھا۔ وہاں کے ایرانی حاکم سیبخت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پا کر اسلام کی دولت پائی۔ عمان میں ازد قبیلہ آباد تھا۔ عبید اور جعفر یہاں کے رئیس تھے۔ 8 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو زید انصاری کو جو حافظ قرآن تھے اور حضرت عمرو بن العاص کو اپنا خط دے کر ان کے پاس بھیجا۔ دونوں رئیسوں نے اسلام قبول کیا اور وہاں کے سارے لوگ ان کے کہنے سے مسلمان ہوئے۔ شام کی حدود میں کئی رئیس تھے۔ ان میں سے ایک فروا تھے جن کی ریاست عمان میں تھی۔ وہ رومیوں کے ماتحت تھے۔ وہ اسلام سے آشنا ہو کر مسلمان ہو گئے۔ رومیوں کو ان کا مسلمان ہونا معلوم ہوا تو ان کو پکڑ کر سولی دے دی۔ اس وقت عربی کا یہ شعر اس بے گناہ شہید کی زبان پر تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: مسلمان سرداروں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میرا تن من اور میری آبرو سب پروردگار کے نام پر نثار ہے۔ غرض ان کوششوں سے اسی طرح اسلام عرب کے ایک ایک گوشے میں پھیل گیا اور وہ وقت آیا کہ عرب میں کوئی مشرک باقی نہ رہا۔